نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج ہمارا جو عنوان ہے حیات انسانی پر توحید کے اثرات۔ حاضرین، سب سے پہلے ہم توحید کی تعریف جانتے ہیں۔ توحید کی تعریف اہل علم نے یوں بیان کی ہے: افراد المعبود بالعبادہ مع اعتقاد وحدتہ ذاتا و صفاتا و افعالا۔ معبود کو عبادت میں ایک جاننا، اس عقیدے اور اعتقاد کے ساتھ کہ وہ ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، اور اس کے جو افعال ہیں، کام ہے، ان کاموں میں اس کا کوئی پارٹنر نہیں، شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے ایک ہے، اکیلا ہے۔ مشرکین نے
جب یہ سوال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارا نسب نامہ کیا ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس اللہ رب العالمین کا نسب نامہ کیا ہے بتاؤ، تو اللہ رب العالمین نے فوراً سورہ اخلاص نازل کر دی۔ اللہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ماں باپ وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اکیلی ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کو ایک ماننا۔ اللہ رب العالمین کے جو صفات ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین رزق عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے، ناصر ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں، ان صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ جیسے اللہ سنتا ہے ویسے سننے والا کوئی نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ویسا کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، جیسے اللہ رب العالمین کی ذات مدد کرنے والی ہے ویسا مدد دنیا کی کوئی بھی طاقت کر نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو افعال ہیں، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ موسموں کو تبدیل کرنے والا ہے، سردی سے گرمی اور گرمی سے بارش کا موسم، اور رات کو دن میں بدلنا، دن کو رات میں بدلنا، یہ جو اللہ رب العالمین کے افعال ہیں، ان افعال میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے۔ محترم سامعین، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں، صفات میں اور افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ حاضرین، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ کو اللہ رب العالمین نے ایک درخت سے تشبیہ دی ہے۔ ایسا درخت جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں ہیں، اور وہ جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ اس کی شاخیں ایسی ہیں گویا کہ وہ آسمان کی بلندیوں پر ہیں، اور وہ درخت ایسا ہے جو ہر موسم میں پھل دینے والا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کو ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، جس کی شاخیں آسمان کی بلندی پر ہیں، اور جو سال کے 12 مہینے پھل دیتا ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک موحد ایمان والے آدمی کی 2 اہم خوبیاں بیان کی ہیں۔ وہ 2 خوبیاں کیا ہیں کہ ایک موحد آدمی، توحید آدمی ہمیشہ دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے۔ جیسا کہ درخت اگر اس کی جڑیں مضبوط ہیں، زمین کی گہرائی میں ہیں، تو اس درخت کو نہ کوئی سیلاب ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی طوفان، نہ کوئی آندھی اس درخت کو اس کی جگہ سے ہٹا سکتی ہے، نہ ہی پانی کا جو طوفان ہے، سیلاب ہے، سونامی ہے، جو اس درخت کو اس کی جگہ سے ختم نہیں کر سکتی۔ بالکل اسی طرح ایک موحد آدمی ہے، ایمان والا آدمی ہے، توحید پر چلنے والا آدمی ہے، توحید کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے، دنیا میں چاہے جتنے بھی فتنے آئیں،
جتنے بھی مصیبتیں آئے، جتنے بھی چیلنجز آئے، سارے چیلنجوں کا وہ مقابلہ کرتا ہے، ساری پریشانیوں کا وہ مقابلہ کرتا ہے، ساری پریشانیوں سے وہ لڑتا ہے، دین اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی بہترین مثال صحابہ کرام کی سیرت ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ جب صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں اپنے آپ کو داخل کیا، مسلمان ہو گئے، تو کیسی کیسی پریشانیوں کا انہوں نے مقابلہ کیا، کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کیا، صحابہ کرام پر کیسی کیسی مصیبتیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے اقارب کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنا وطن چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور کئی مصیبتیں صحابہ کرام کو جھیلنا پڑا۔ یہ بلال ہیں جنہیں گرمی کے موسم میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر گرم بڑا پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دین اسلام پر ثابت قدم رہتے، اتنی مصیبت میں پریشانی میں صرف احد احد کے نعرے بلند کرتے کہ میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میں نے جس اللہ پر ایمان لایا ہے اب میں اس سے منہ پھیرنے والا نہیں ہوں۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب توحید کو قبول کیا، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی، تو انہیں چیر دیا گیا۔ ایسی مصیبت میں بھی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا اور اللہ پر ایمان برقرار رکھی۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لوہا گرم کر کے ان کی آنکھوں میں رکھا گیا، ان کی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ایسی حالت میں انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے دین اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ جمائے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس تکلیف کو برداشت نہ کر کے دین اسلام کو چھوڑ دوں۔ تو ساتھیو، یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد، توحید کو قبول کرنے کے بعد اس طرح دین اسلام پر ثابت قدمی کا ثبوت دیا کہ ان پر مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، لیکن توحید کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ ایک موحد آدمی، توحید آدمی دنیا کے مقابلہ، دنیا کے جو پریشانیاں ہیں، دنیا کے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن کبھی اپنے دین کا سودا نہیں کرتا، اپنی توحید کا سودا نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ موحد آدمی جو ہے، توحید کا اثر ایک ایماندار آدمی کی زندگی میں ہر وقت نظر آتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس کا توحید جو ہے اس کے لیے باعث خیر بنتا ہے، اور اس کی زندگی میں توحید کا اثر ہر لمحہ ہر وقت دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ عبادات ہو یا عادات ہو، معاملات ہو، اخلاقیات ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تمام صورتوں میں، ہر زندگی کے ہر پہلو میں توحید کی وجہ سے وہ بڑا کامیاب رہتا ہے۔ ایک موحد آدمی کے اخلاق دوسرے لوگوں سے الگ ہوا کرتے ہیں، ایک موحد آدمی کا لین دین دوسروں سے الگ ہوا کرتا ہے، تو موحد آدمی کی زندگی ہمیشہ چین و سکون کا گہوارہ بن کر رہتی ہے۔ توحید اسے ہمیشہ چین و سکون کی زندگی عطا کرتا ہے۔ بہرکیف یہ دو اہم چیزیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بتائی ہے۔ محترم سامعین، توحید کو جو اپناتا ہے کئی فائدے اسے اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان جب موحد بنتا ہے، توحید والا بنتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایک مانتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لاتا ہے، تو کائنات کے تعلق سے اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، کائنات کے تعلق سے اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ کائنات کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ کائنات جو ہے مجھ سے چھوٹی ہے، میں کائنات سے بڑا ہوں۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، سمندر، خشکی، جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں میرے لیے بنائی گئی ہیں، ساری کی ساری چیزیں میرے لیے بنائی گئی ہیں، میں کائنات سے بڑا ہوں۔ کائنات کو اپنے نظروں میں چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے میرے لیے بنائی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا گیا ہوں، مجھے اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے،
اللہ نے جو بھی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں، یہ پانی، یہ ہوا، یہ سورج، یہ چاند، میں ضرور ان سے فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن یہ چیزیں میرے لیے بنائی ہے اللہ نے، اور میں اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں بنایا گیا ہوں۔ ایک موحد آدمی توحید پرست بننے کے بعد، توحید جب اس کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ کائنات کو ہمیشہ اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے۔ وہیں پر جس آدمی کے دل میں توحید نہ ہو، جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہ لائے، شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو ایسا آدمی کائنات کی جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہمیشہ اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، اپنے سے بڑا سمجھتا ہے۔ تو اسی لیے کبھی وہ سورج کی پوجا کرتا ہے، سورج کی عبادت کرتا ہے، کبھی چاند کی عبادت کرتا ہے، چاند کی پرستش کرتا ہے، اور کبھی پتھر کی عبادت کرتا ہے، پتھر کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، کبھی وہ جانوروں کو اپنا معبود مانتا ہے، بھگوان مانتا ہے، جانوروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، حتیٰ کہ ایسی بھی مزاریں دیکھی جاتی ہے جن پر لکھا ہوا ہوتا ہے کتے شاہ، کتے شاہ۔ لوگ یہاں تک گر گئے، یہاں تک اپنے آپ کو انہوں نے گرا دیا، کائنات کے سامنے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کر دیا۔ کتا جو کہ حقیر جانور ہے، ایسے جانور کے سامنے ماتھا ٹیکا جاتا ہے، ایسے جانور کی قبر بنا کر اس کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین، جب انسان کے دل میں توحید نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہوتا، تو وہ آدمی دنیا کی ہر چیز کے سامنے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے، انسان ان سے فائدہ تو اٹھاتا ہے لیکن ان کو بھگوان مان کر، خدا مان کر ان کی عبادت بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک موحد آدمی کبھی بھی ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا، وہ کبھی سورج کی عبادت نہیں کرتا، وہ کبھی چاند کی عبادت نہیں کرتا، وہ کبھی قبر کے سامنے جا کر سجدہ نہیں کرتا۔ اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے، اللہ نے میرے لیے بنایا ہے، میں اللہ کے لیے بنایا ہوں، میں دنیا میں آیا ہوں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ تو انسان کے دل میں جب توحید آتا ہے تو کائنات کو وہ اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے دل میں توحید بس جاتا ہے، انسان توحید پرست ہو جاتا ہے، تو ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ صرف یہ سوچتا ہے میں صرف اللہ کا غلام ہوں، میں صرف اللہ کا غلام ہوں، پھر دنیا میں کسی کی غلامی کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ وہ ہر قسم کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر دیتا ہے، اس کی سوچ آزادانہ ہوتی ہے، پھر دنیا کی کسی طاقت کے سامنے وہ کبھی جھکتا نہیں۔ آپ جانتے ہیں عہد خلافت راشدہ کی بات ہے، ایرانی سپہ سالار رستم جب اسے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اسے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، صحابہ کا ایک وفد جو ہے اس کے پاس آ رہا ہے، اس کی دربار میں آ رہا ہے، تو رستم نے اپنا جو دربار تھا اسے کس طرح سجایا تھا، اسے کس طرح انہیں مزین کیا تھا، کس طرح اس نے آرائش سے اور مختلف چیزوں سے اپنا جو اسٹیج تھا، دربار تھا، اسے مختلف چیزوں سے اس نے سجایا، یہ سوچ کر کہ مسلمان میرے پاس آ رہے ہیں، میں اپنے دربار کو ایسے سجاؤں گا، ایسے مزین کروں گا اور ایسا رعبدار بناؤں گا کہ مسلمان میرے پاس آتے ہی گھبرا جائیں، خوف ان میں آ جائے، ڈر آ جائے، میرے اسٹیج کو دیکھ کر، میرے دربار کو دیکھ کر، میری کرسی کو دیکھ کر، میرے جو اسٹیج ہے اس کو دیکھ کر مسلمان خوفزدہ ہو جائے، ڈر ان میں آ جائے۔ اس نے بڑے شاہانہ انداز سے اپنے دربار کو سجایا اور دونوں طرف درباریوں کو کھڑا کیا۔ آپ جانتے ہیں جب صحابہ اکرام آئے، مسلمان آئے، تو ربیعہ بن عامر بادشاہ کے دربار میں کیسے چلے گئے، کس شان سے، کس بہادری کے ساتھ وہاں پر چلے گئے۔ ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مورخین نے لکھا ہے، رستم نے قالین بچھایا ہوا تھا، قالین بچھایا ہوا تھا کہ تاکہ میری تمام چیزوں سے دیکھ کر کے مسلمان ڈر جائے، لیکن ربیعہ بن عامر ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزہ کو لے کر کے قالین کو چیرتے ہوئے چلے گئے۔
قالین کو چیرتے ہوئے چلے گئے، رستم کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، کہ رستم سن لے، ہم تیرے پاس اسی لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کی غلامی سے آزاد کر کے ایک اللہ رب العالمین کا غلام بنائے۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور ادیان باطلہ کا جو ظلم و ستم ہے اس ظلم و ستم سے بچا کر کے نجات دلا کر اللہ کے بندوں کو اسلام کا عدل و انصاف دلائے۔ ومن ریق الدنیا الی سعۃ الاخرہ، کہ دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت میں داخل کریں، ہم تیرے لیے اسی لیے آئے ہیں۔ ربیعہ بن عامر اپنے نیزے سے قالینوں کو چیرتے ہوئے رستم کے سامنے چلے گئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر انہوں نے یہ بات کہی۔ رستم حیران رہ گیا، ایک ایسے لوگ ہیں، ایک ایسی فوج ہے، ایک ایسے افراد ہیں جن کو میرا جو شاہانہ طریقے سے میں نے اپنے اسٹیج کو سجایا تھا، اپنے دربار کو سجایا تھا، دونوں طرف درباریوں کو کھڑا کیا تھا، یہ چیز جو ہے انہیں ذرا برابر بھی خوفدار نہیں بنائی، پریشان ہو گیا۔ تو محترم سامعین، یہ موحد آدمی کی پہچان ہے۔ جب آدمی موحد بنتا ہے، توحید والا بنتا ہے، تو تمام تر غلامی سے وہ آزاد ہوتا ہے، ہر قسم کے غلامی سے آزاد ہوتا ہے، صرف اللہ رب العالمین کا غلام اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی توحید والا بنتا ہے، موحد بنتا ہے، تو ہر طرح کے توہمات سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ اوہام و خرافات کا جو شر ہے، ان تمام شر سے وہ اپنے آپ کو آزاد کر دیتا ہے۔ ایک موحد آدمی، توحید آدمی یہ نہیں سوچتا جب اس کے سامنے سے بلی گزر جائے تو وہ نہیں سوچتا کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، اب میں اپنا سفر جاری رکھوں یا نہ رکھوں۔ ایک مومن ایماندار آدمی، توحید والا آدمی ایسا نہیں سوچتا۔ اس کے مقابلے میں آدمی توحید والا نہیں ہے، ایک اللہ پر ایمان لانے والا آدمی نہیں ہے، جس کے دل میں توحید نہیں ہے، جس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، ایسا آدمی جب سامنے سے بلی گزرتی ہے تو سفر کرنے سے ڈرتا ہے، میرا سفر صحیح نہیں ہوگا۔ اور جب اس کے گھر سے الو بیٹھ کر پکارتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے کہ الو نے میرے گھر پر بیٹھ کر پکارا ہے تو میرے گھر میں حادثہ ہونے والا ہے، میرے گھر کا کچھ نقصان ہونے والا ہے، میرے گھر میں مصیبتیں آنے والی ہیں۔ ایک موحد آدمی ایسا نہیں سوچتا، جبکہ ایک مشرک آدمی، کافر آدمی جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جو توحید پرست آدمی نہیں ہے، وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے نقصان ہونے والا ہے۔ وہیں پر ایک ایمان والا آدمی، توحید والا آدمی یہ سوچتا ہے کہ دنیا کی ساری طاقت، سارے انسان اور جنات مل کر بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہیں گے تو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ ساری دنیا مل کر بھی جنات و انسان مجھے فائدہ پہنچانا چاہیں گے تو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور بہت سارے مسلمانوں میں جن کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا، جن کی توحید صحیح نہیں ہوتی، وہ ایام کو بھی منحوس تصور کرتے ہیں، ماہ سفر کو منحوس قرار دیتے ہیں، اور اس مہینے میں کسی بزنس کاروبار کی شروعات نہیں کرتے، جبکہ اللہ رب العالمین کا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ رب العالمین اگر کسی کو دینا چاہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اللہ جسے نہ دینا چاہے پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اسے کچھ دے نہیں سکتی۔ محترم سامعین، توحید ہی وہ چیز ہے جس کا ایک اثر انسانی زندگی پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک توحید والا آدمی دنیا کی حرص سے نکل جاتا ہے، دنیا کی حرص اس میں زیادہ نہیں ہوتی، چاپلوسی، چمچہ گیری اور اس طرح کی تمام برائیوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ توحید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خوددار بناتی ہے، جو انسان کو خوددار بناتی ہے، انسان کو اعتماد والا بناتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر توحید کا پیغام سنایا، اللہ رب العالمین کی عبادت کی تلقین کی، فرعون نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گیا، گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ تھا، لیکن فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، میں جادوگروں کو بلاؤں گا۔ اس نے بہت سے جادوگر جمع کیے،
بہت سارے جادوگر جمع کیے اور سارے کے سارے فرعون کے خاص افراد تھے، فرعون کے جادوگر تھے۔ جادوگروں نے جب فرعون کے دربار میں حاضری کی، جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون بتا، اگر ہم نے موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمیں انعام کیا ملے گا، ہمیں کیا اجرت ملے گی؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ایک دم قریبی لوگوں میں سے بناؤں گا، میں تمہیں اپنے دربار میں جگہ دوں گا، اپنے محل میں تمہیں رکھوں گا۔ یہ بات فرعون نے کہی۔ محترم سامعین، آپ دیکھیں کہ انسان توحید سے پہلے اسے مال کی کتنی زیادہ حرص ہوتی ہے، وہ کتنا دنیا دار ہوتا ہے، کتنا چاپلوس ہوتا ہے۔ جادوگروں نے لاٹھی ڈالتے ہوئے فرعون کی عزت کی قسم کھائی، فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے، یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اپنی لاٹیاں زمین پہ پھینکی، تاکہ انہیں یہ خیال تھا کہ ہم جیت جائیں گے۔ جتنے کے بعد فرعون سے کہیں گے کہ ہم نے آپ کا نام لیا تھا، آپ کا نام لے کر کے ہم نے لاٹیاں زمین پہ ڈالی، اسی لیے ہمیں جو ہے کامیابی نصیب ہوئی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیا، ہم جیت گئے آپ کے نام لینے کی بنا پر۔ اس قدر چاپلوسی، اس طرح چمچا گیری وہ پہلے کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی لاٹیاں پھینکی، موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ تھا، جو ہنستا تھا، سارے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر پورے کے پورے سجدے میں گر گئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے، جادو کے بارے میں تفصیلی معلومات ان کے پاس تھی۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کو دیکھا کہ ان کا سانپ سارے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا تو پھر سے عصا بن گیا، انہیں یقین ہو گیا موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے۔ سارے کے سارے جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور یہ اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، فوراً ایمان کا اعلان بھی کر دیا۔ محترم سامعین، ذرا غور کریں، تھوڑی دیر پہلے یہ افراد فرعون کی اس قدر چاپلوسی کر رہے تھے، اس طرح دنیا کے حریص تھے، اس طرح دنیا دار تھے، لیکن جب ان کے دل میں توحید آ گیا، جب ان کے دل میں توحید آ گیا، فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرعون کے سامنے ڈٹ کر انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ فرعون جو کرتا ہے کر گزر، جو کرتا ہے کر گزر، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہماری دنیا چلی جائے گی، ہم مر جائیں گے، موت کے حوالے ہو جائیں گے، لیکن ہماری آخرت تو برقرار رہے گی، آخرت کی زندگی تو سنور جائے گی۔ تو محترم سامعین، اس طرح فرعون کے سامنے ڈٹ کر انہوں نے کہا۔ تو دیکھیے، توحید جب انسان میں آ جاتا ہے تو وہ کسی کی چاپلوسی نہیں کرتا، توحید جب انسان میں آ جاتا ہے تو وہ بے رعب ہو جاتا ہے، رعب دار بن جاتا ہے۔ توحید جب انسان میں آ جاتا ہے تو وہ ہر ایک کے سامنے ڈٹ کر کے حق بات بتانے لگتا ہے۔ محترم سامعین، توحید کا ایک اہم اثر یہ بھی ہے کہ جب انسان پکا سچا موحد بن جاتا ہے، توحید والا بن جاتا ہے، تو وہ صرف اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہو جائے۔ وہ پوری دنیا کی طرف نہیں دیکھتا، ساری دنیا ناراض ہو جائے قبول کر لیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو کبھی ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں توحید جیسی چیز جس کو تھامنا لازم تھا، ضروری تھا، توحید کو اپنانا لازم تھا، اپنے عقیدے کو مضبوط بنانا ضروری تھا، آج وہی چیز ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، آج وہی چیز ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں، کل کرسمس کا دن ہے، کئی مسلمان ایسے ہیں جو غیر مسلموں کو، جو نصارہ کو، جو ان کے دوست ہیں، انہیں جا کر کے اس کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے یہ جو تہوار منایا جاتا ہے، کرسمس منائی جاتی ہے، یہ کس لیے منائی جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین پر الزام لگایا جاتا ہے، اتخذ اللہ ولدا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العالمین کو گالی دینا ہے، وہ آدمی خوشی منا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے، ہم بھی اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اس کی خوشی میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں اور اسے مبارکبادی دے رہے ہیں۔ محترم سامعین، بہت سے افراد یہ بھی کہتے ہیں ارے وہ ہندو ہے تو کیا ہوا، نصرانی ہے تو کیا ہوا، ہمارا دوست ہے، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ ہمارا دوست ناراض ہو جائے، ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کا جو دوست ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا دھول کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ کون ہے حضرت عمر بن خطاب جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا؟ اس عمر بن خطاب کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب انہوں نے یہ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے بھی کہا تھا رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا تھا اے عمر تمہارا ایمان ناقص ہے، تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ محترم سامعین، جب عمر جیسا آدمی اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، تب بھی اس کے ایمان کو نبی ناقص قرار دیتے ہیں، تو سوچو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو کافر ہے، مسلمان تو نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم شریعت کو چھوڑ کر کے، شریعت کے حکم کو چھوڑ کر کے اپنے دوست کو راضی کرنے پر پڑے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، اسی لیے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ تمام دنیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں سے بڑھ کر جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں بن جاتے تب تک ہمارا ایمان ناقص ہے، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح توحید کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نافرمانی سے ڈرتا ہے، نافرمانی سے ڈرتا ہے، گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دسمبر کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہیپی نیو ایئر کے نام پر نافرمانی کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، زناکاری، بدکاری، نہ جانے کیسے کیسے گناہ انجام دیتے ہیں، اور مسلمان ہیں، بہت سے مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے سڑکوں پر کیک وغیرہ کی محفلیں سجاتے ہیں، کیک وغیرہ کی محفلیں سجاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، جبکہ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ برے اور گناہ کے کام میں کسی کا تعاون نہ کیا جائے، گناہ کے کام میں، برائی میں کبھی کسی کی مدد نہ کی جائے، کسی کا سہارا نہ بنا جائے۔ خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، تقوی کے کام ہیں، ایسے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ یہ برائی ہے، برائی میں ساتھ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ بہر کیف محترم سامعین، ہم مسلمان ہیں، لہذا ہمیں اسلام کے تابعدار ہیں، ہم کو چاہیے کہ اسلام کی پیروی کریں، اسلام کی اتباع کریں، اسلام کی چیزوں پر عمل کریں۔ یقیناً جب ہم موحد بن جائیں گے، توحید والے بن جائیں گے، تو یقیناً سربلندی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا۔ جب ہم توحید کو فراموش کرتے ہیں، اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے دین کا سودا کرتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں اور دین کی باتوں میں تبدیلی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تو ہماری دنیا تو خراب ہو جائے گی، اس کے ذریعے سے ہم کئی افراد کو نافرمانی پر لگائیں گے اور ہماری آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو پکا سچا مومن بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
طریقہ اسلام کو اپنانے اور اسلام کی چیزوں سے محبت کرنے، احادیث سے محبت کرنے، قرآن و سنت کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہ سے، ہر خطا سے بچنے والا بنائے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے۔ اللہ رب العالمین ہر برائی سے اپنے آپ کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر.